اور پھر تکلیف میں کیا گیا صبر تو تمہارے صبر کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ہر کہانی مکمل کرنے والا میرا اللہ ہے، تم بس یقین رکھو، کیسے وہ کن کہہ دے تم نہیں جانتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت زار بیان کرنے سے قاصر ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے آپ لوگوں سے تو نہیں، پر اپنے رب سے ضرور نظریں ملا سکتے ہیں۔ بے شک نماز تہجد معجزوں کے قریب ہے۔ یا اللہ یہ آنکھیں تیرے کن فیکون کی منتظر ہیں۔ سنیں، ایک بار جب اللہ کی طرف سے نعم البدل آ جائے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کھویا ہے۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں۔ سنو، وہ ضائع نہیں جانے دے گا تمہاری کوششیں، اس نے صبر کے ایک ایک لمحے میں بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی تکلیف نے تمہیں ابھی اور سکھانا ہے، اور اس کے بعد تمہیں سکون مل ہی جانا ہے۔ خوبصورت منزلیں بھی منتظر ہوا کرتی ہیں یقین کے راستوں پر چلنے والوں کی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ بہترین صبر تو وہ ہے جس میں کسی سے شکایت نہیں کی جاتی، بس اپنے رب سے بات کی جاتی ہے۔ ٹوٹ گئے ہو، تمہارے پروردگار کی رحمتیں تمہیں سنبھال لیں گی، تم بے سہارا تو نہیں ہو۔ سنو، تم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، تبھی تو وہ تمہیں سب سے زیادہ آزما رہا ہے۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ وہ دعاؤں کی توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہو، کیونکہ سب اختیار اس کے ہیں، سب اسباب اس کے ہیں، سب کمال اسی کے ہیں۔ سنیں، تہجد والے اللہ کے قریب اور اللہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں ایک الگ طاقت ہوتی ہے، وہ ہر حال میں پوری ہو کر ہی رہتی ہے۔ لفظوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اللہ سے تو دلوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے ہی کن کر دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں، بس تمہیں ہنسائے گا۔ اللہ سنتا ہے تمہاری سب عرضیاں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کب اور کیسے نوازنا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، نیتوں کا مالک شہرگ سے زیادہ قریب، تو پھر وہ تمہاری تکلیف کیسے نہیں جانے گا۔ اور جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے، یقین مانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ سنو، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش میں ملا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ سب اللہ پر چھوڑ دینے والوں کی تقدیریں سنور جاتی ہیں۔ سنو، تم بھی سب اس پہ چھوڑ دو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ غم بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں خود سے خدا تک لے جاتے ہیں۔ صبر رکھو، ہمت رکھو، آخر کب تک؟ جب تک اللہ مان نہیں جاتا، بس تب تک۔
آپ صبر رکھیں، قبولیت کی گھڑیاں اب زیادہ دور نہیں ہیں۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے تو معجزے بنائے گئے ہیں۔ سنیں، بہت جلد مالک آپ کے حق میں رحمت کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ درد تو تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں کچھ اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تو رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر اس درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے تب ایک وہی تو ہے جو سنبھال لیتا ہے، تھام لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ سنو، آج امتحان ہے تمہارے ایمان کی مضبوطی کا، کل وقت ہوگا تمہاری ہر آرزو کی عطا کا، شکر کے سجدوں کا، بس تھوڑا صبر اور دعائیں دونوں جہانوں کے مالک پر یقین رکھ کر مانگا کریں۔ دعائیں ہم سے ہمارا یقین مانگتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں۔ جس کے ایک حکم پر رواں دواں ہیں یہ کارواں سارے، دیکھنا اس کے ایک ہی حکم پر اڑ جائے گی خاک کی طرح تکلیفیں تمہاری۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس تو مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی سے نواز دے اور ہمیشہ میرا ساتھ دے۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یقین کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے، تبھی بات جلدی بنتی ہے۔ سنو، جس نے بند راستوں سے راستے جاری کر دیے وہ بیچ راستوں میں کیسے چھوڑ سکتا ہے تمہیں؟ صبر کے راستوں پر چلنے والوں کو منزلیں ہمیشہ سکون کی ملتی ہیں۔ عبادت گاہ میں صرف جوتے اتار کر مت جائیں، بلکہ اپنی انا، اپنا کینہ و حسد بھی انہی جوتوں کے ساتھ چھوڑ کے جائیں تاکہ حقیقی سجدہ ادا ہو۔ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں پھر وہ انہیں ان کے من پسند راستوں پر تھکنے نہیں دیتا، ہمت ہارنے نہیں دیتا۔ جن کے صبر میں شکایت نہیں ہوتی ان کے اجر اللہ کے ہاں بہت وسیع ہوتے ہیں۔ سنو، تمہاری دعائیں تمہیں ہر دن معجزوں کے قریب کر رہی ہیں۔ کیا پتہ یہ تکلیف کی آخری گھڑی ہو، کیا خبر کہ اس کے بعد رب کے کرم کی برسات ہو۔ کہیں سجدے کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے، محبت تو خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ جب کوئی ساتھ نہ ہو تب بھی یہ آیت کتنی ہمت دیتی ہے نا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سنو، وہ قبول کرنے والا ہے ہماری دعائیں، ہماری سستیاں، ہماری ہچکیاں، بغیر کسی سفارش کے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ رب العالمین کی پاک دوستی پاک تنہائی والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ سنو، تم اپنے رب پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والوں کو وہ اپنے قریب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، آپ کے اس یقین نے بہت جلد آپ کو معجزوں سے ملا دینا ہے۔ جب رب نوازتا ہے تب سارے خسارے خاک میں مل جاتے ہیں۔ اگر تھک بھی جائے تمہارا دل تب بھی تم اپنے رب کے کن کا انتظار نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہ کے دوست تو ہر روز معجزے دیکھتے ہیں۔ سنو،
बंद दरवाजे देखकर घबराया नहीं करते, अल्लाह से अच्छे गुमान हमेशा रखते हैं। तुम उस पे तवक्कल करो, वो बदले में तुम्हें रहमतें देगा, राहतें देगा, मुझसे देगा। सुनो, तुम्हारा और तुम्हारे रब का खूबसूरत रिश्ता बस चंद खूबसूरत गुमान की दूरी पर है। ये दिल अब लोगों का नहीं, बस अपने रब का साथ चाहता है। और मैंने देखा है दुआएं रंग लाती हैं जब कुन के यकीन पे मांगी जाएं। जो करते हैं तवक्कल अपने रब पर और उम्मीद रखते हैं उस जात से, फकत रहमो करम की अल्लाह की यारी उन्हें ही मिलती है। अल्लाह पे यकीन तो ऐसे रास्ते बना देते हैं कि अकल हैरान रह जाती है। सुनो, तुम अपनी सब उम्मीदें अपने रब से ही लगाना, वो बहुत जल्द तुम्हें नवाजने वाला है। सुनो, कितनी उम्मीद है ना इस आयत में। हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना, वो तुम्हें भी समेट लेगा जिसने दोनों जहानों को समेट रखा है। या अल्लाह, गरीब रख पर अपने करीब रख, बार बार आ सकूं तेरे घर मेरा ऐसा नसीब रख। और जब भी दरवाजा बंद मिले ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो अपने टाइम पे खुलेगा। सुनो, बेबस हो, ये बेबसी तुम्हारे यकीन का इम्तिहान है। जहम वो जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। अच्छाई का सिला इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि अच्छाई का सिला तो मालिक ही दे सकता है, बे इंतहा अजर की सूरत में। असबाब दिखाई ना भी दें तब भी यकीन रखना तुम्हारे लिए भी मोजज़े होंगे। मालिक से आफियत वाली, रहमत वाली, खैर वाली, सुकून वाली दुआएं मांगा करें अपने लिए। सुनो, उसकी रहमत तो डांप लेती है सब्र वालों को, और फिर मोजज़ों का आगाज कर दिया जाता है। मालिक तो बेनियाज है हर चीज से और कादिर है हर चीज पे। बेशक वो आपके हक में रहमत का फैसला ही करेगा। सुनो, वो जो तुम्हारी हर सांस का मालिक है, तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हर जर्रे से वाकिफ है, उस पे यकीन करना मुश्किल लगता है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के साथ की पक्की पक्की जमानत है और बड़े बड़े अजर हैं। अल्लाह को मानने से नहीं, अल्लाह की मानने से जिंदगियों में सुकून और रहमतें उतरा करती हैं, मोजज़े हुआ करते हैं। सुने, जब आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखेंगे, मालिक पे यकीन करेंगे, तभी तो मोजज़े देखेंगे। सुनो, तुम्हें बस एक बार मालिक के फैसलों के मुताबिक राजी होना है, फिर हर पल उसके मोजज़े उतरा करेंगे तुम पर। तकलीफ में सब्र करना मुहाल लग रहा होता है, पर फिर भी सब्र करने वालों के चेहरों पर नफरत नहीं होती, बस एक तवील खामोशी होती है। और फिर जो अपनी आजमाइशों पर शदीद सब्र करते हैं, मालिक भी उनके सब्र को मोजज़ों तक जरूर लेकर जाता है। सुनो, तुम हिम्मत ना हारना, सब्र का दामन ना छोड़ना, मालिक की मदद अब बहुत करीब है। तुम तवक्कल करो उस पे, फिर देखो तुम्हारे लिए बेशुमार रास्ते हैं, बेशुमार मुजज़े हैं, बेशुमार अजर है। सुनो, जब वो कहता है ना, मेरी मानो, मैं तुम्हारे सब काम सवार दूंगा, तो फिर वो वाकया ही सवार देता है, संभाल लेता है सब कुछ, थाम लेता है आपको हमेशा के लिए। वो तो अपनी हर काम को पूरा कर देता है जो वो करना चाहता है, तो बस तुम भी उस पे भरोसा रखना।
اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔